اب ہمارے نہایت ہی معزز مکرم عزت مآب جناب آفتاب خان صاحب ہائی کمشنر آف پاکستان تشریف لائیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. پرجوش استقبال کیجیے گا. We need to show our mohabbat and love for Mr. Aftab Khan Sahab. Please, sir. Thank you, sir. Thank you. خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. جناب رفیق میمن صاحب، پاکستان صدرن افریقہ ٹریڈ فیڈریشن کے تمام زعماء، سٹیج پر بیٹھے تمام دوست حضرات، میرے دائیں اور بائیں، all eminent personalities, His Highness Khulura Debe, King of Ambo Kingdom, Janab Yusuf Hussain Saab, and ladies and gentlemen, Khawateen o Hazrat, Assalamu alaikum and good evening. It's always a challenge for me when I have to speak a gathering where we have friends both from South Africa and Pakistan. And therefore I had to ask our host, Mr. Rafiq Memon, whether I have to speak in English or in Urdu. I wish we had one common language, but let me do justice by speaking in both languages. We cannot express ourselves well in English because a person like me, so my native language is Pashto. So I think in Pashto, then I translate it in Urdu, and from Urdu then I translate it into English. So let me apologize to you that give me this opportunity that I have to translate only from Pashto into Urdu, not into a third language. But I will talk to you separately also. First of all, let me start by addressing my countrymen, my beloved brothers and sisters from Pakistan. Assalamu alaikum once again. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil kareem, amma ba'd. میں انتہائی شکر گزار ہوں رفیق میمن صاحب کا کہ انہوں نے آج آزادی کی اس تقریب میں مجھے مدعو کیا اور میری عزت افزائی کی، اور میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ اس جشن آزادی کی تقریب میں آج یہاں پر موجود ہیں. آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی قدر آپ سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں انہوں نے شاید دنیا کے وہ چند ممالک جنہوں نے پچھلے چند دہائیوں میں آزادی حاصل کی ہے اس میں ایک ساؤتھ افریقہ بھی ہے، اور جس کرب، جس مصیبت اور جس اذیت سے ساؤتھ افریقن کی قوم گزری ہے اس کا آپ کو بخوبی اندازہ ہے. میں اپنے دوستوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ میں ہندوستان میں 5 سال سے زیادہ رہنے کے بعد یہاں پر تعینات ہوا ہوں، اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح سے مسلمانان ہندوستان زندگی گزار رہے ہیں
ہمیں اللہ تعالیٰ کا صبح و شام سچ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے ایک علیحدہ وطن مملکت خداداد پاکستان کی صورت میں بخشا ہے، کیونکہ اگر یہ وطن نہ ہوتا تو ہم آج بھی غلامی کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ اور یہ آزادی کی نعمت ہمیں اس عظیم لیڈر، اس عظیم رہنما کی یاد دلاتی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح، کہ جنہوں نے اپنی انتھک جدوجہد کے ساتھ ہمیں یہ آزادی اس وقت دلائی کہ دنیا شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک علیحدہ وطن کا وجود ممکن ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شاید ہی دنیا میں چند لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک قوم کی تخلیق کی ہے، اس سے بھی چند لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے ایک علیحدہ وطن کی تخلیق کی، اور دنیا میں بہت ہی کم لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا کا نقشہ تبدیل کیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ تینوں کام کیے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ پاکستان کے سفیر ہیں، چاہے آپ جس جگہ بھی چلے جائیں، پاکستان آپ کے اندر ہے، پاکستان سے آپ جدا نہیں ہو سکتے۔ پاکستان اس طرح ہے جیسے انسان کا ڈی این اے ہوتا ہے، آپ چاہے دنیا کے جس بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کا ڈی این اے آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے، اور ہمارا ڈی این اے پاکستان کا ہے۔ چاہے ہم دنیا میں جس جگہ پہ بھی ہوں گے، ہمارا ڈی این اے پاکستان کا ہی ہوگا، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے لیے ہی کام کریں گے۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے، اور یہ درخواست میں ہر جگہ کرتا ہوں، کہ آپ یہاں پر رہ رہے ہیں تو آپ پاکستان کے نمائندے ہیں۔ ہم تو آتے ہیں 1 سال 2 سال یا 3 سال کے لیے اور پھر چلے جائیں گے، اور پھر کوئی اور آ جائے گا۔ آپ پاکستان کے مستقل نمائندے ہیں۔ آپ اچھا کام کریں گے تو پاکستان کا نام اچھا ہوگا، اور آپ سے اگر کوئی غلطی ہوگی تو لوگ کہیں گے، بے شک آپ کا پاسپورٹ ساؤتھ افریقن ہو، لیکن لوگ کہیں گے کہ یہ پاکستانی ہے۔ میں لندن میں جب رہتا تھا تو کچھ اس طرح کے ایشوز تھے، اور وہ ان لوگوں نے کیے تھے کہ جو برٹش نیشنل تھے، اور برٹش نیشنل بھی وہ تھے کہ جو وہیں پر پیدا ہوئے تھے، لیکن وہاں کے برٹش کہتے تھے کہ یہ پاکستانی ہیں۔ تو آپ کے اندر سے پاکستان نہیں نکل سکتا، اور پاکستان کے ساتھ آپ کا رشتہ انتہائی مضبوط ہے، اور اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ آپ ترقی کریں گے تو پاکستان کا نام روشن ہوگا، اور اگر آپ تنزلی کی راہ پہ چلیں گے تو پاکستان کا نام برا ہوگا۔ آزادی کی اس تقریب کے حوالے سے میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہوئے آپ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ہمارے اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ میں ایک بہت پرانا تعلق ہے۔ یہ تعلق سن 1994 سے نہیں شروع ہوا، اس سے بہت پہلے سے ہے، کہ جب ہم نے ان کی آزادی کی جدوجہد میں ان کا ساتھ دیا، اور یہ لوگ اس بات کے ممنون بھی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب نیلسن منڈیلا صاحب نے جب قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں پڑھا تو انہیں یہ اشتیاق ہوا کہ آزادی کے بعد وہ سب سے پہلے پاکستان جائیں گے، اور پھر یہی ہوا کہ جب وہ آزاد ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا وزٹ کیا، اور پاکستان میں انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پہ حاضری دی۔
इन अल्फाज के साथ मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं कुछ अपने साउथ अफ्रीकन दोस्तों के साथ अंग्रेज़ी में भी खिताब करूं और I am extremely grateful to our South African friends that you are today here to celebrate Independence Day of Pakistan, 76th Independence Day. And I have to express my gratitude to all of you on celebrating with us our Independence Day. I was telling our Pakistani friends that there are so many commonalities between South Africa and Pakistan. In your beautiful country, the white people came as merchants and then they colonized this country. Similarly, the white people came to our part of the world also as merchants and then they colonized us. We had to struggle for hundreds of years, nearly 200 years, and the final struggle of the last 40, 50 years was the most furious and the most result-oriented struggle for us to get independence in 1947. Similarly, for you also, you had a struggle for hundreds of years, but the most prominent was the last 5 decades of your struggle. And another commonality is that you had the great visionary leader, President Nelson Mandela, and we also had a great visionary leader, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Without Nelson Mandela, you would not have achieved your freedom, and without Quaid-e-Azam, we would not have achieved our freedom. We have this bondage for decades, if not centuries, and we always supported the freedom struggle of ANC and South African nation. And I used to tell our South African friends that since my childhood, I have seen our passports on which it was inscribed that this passport is not valid for South Africa and Israel. And that was the reason that we could not travel to your country, and this was in support to the struggle of ANC. We love cricket, but till '94, we never played cricket with South Africa because there was only white people and apartheid people in the South African team. So this bondage is very strong, but it pains my heart when I see that we as government functionaries could not convert this strong bondage of brotherhood between the two nations into substantive relations. And the reason for that is, the reason for this, that not commensurating with that strong bondage is that we lack high-level contacts between the leaders of the two countries. Pakistani leadership is too much focused on the West and in the region, and we could not develop institutional mechanisms between our two countries. I am happy that 2 years ago, Pakistan government realized that we have ignored Africa. And let me tell you, yesterday night I was sitting with someone and we were discussing that the future is not United States, the future is not Europe, the future is Africa.
And we cannot ignore Africa because finally the Asia and Africa has to come close and cooperate and lead the world, because in my personal opinion, the West has failed to lead the world anymore. And from the point of view of our High Commission, we are working very hard to implement the Engage Africa policy of our government. I'm happy to announce that our exports in the fields of agriculture, machinery and textiles, foods and packages, and pharmaceutical goods have increased during the last 1 year. We are also augmenting our relations by formulating our institutional mechanism. We have signed several MOUs between the Chambers of Commerce of not only South Africa but the Southern Africa and the Chambers of Commerce of Pakistan. Similarly, various memorandums have been signed between the trade bodies and government departments of Pakistan and the countries of Southern Africa. We have initiated preferential trade agreement with Mozambique, and we are hopeful to have our next session of Joint Ministerial Commission meeting with South Africa very soon as we have a new government in Pakistan. We are also working for market access for our vegetables and fruits, and as Rafiq Mehman said, that very soon we will have the market access for mangoes, and our South African friends, I promise you, I will gift you the chonsa of Multan, and you would love it because you would have never tasted that mango anywhere in the world. So let me congratulate Mr. Rafiq Mehman Saab for organizing this event, and I agree with His Royal Highness King Bugani III, who advised that we should have strong cooperation between the Pakistan and Southern Africa Trade Federation with the High Commission. And in this regard, let me say that on my behalf as High Commissioner, I would suggest to the government of Pakistan that Mr. Rafiq Mehman should be our honorary investment consular in South Africa to augment our trade relations between the two countries. With these words, let me come back to my countrymen, Pakistanis, who are not full Pakistanis, they are now South Africans also. But आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपसे इस बात की एश्योरेंस आपको दूंगा कि पाकिस्तान हाई कमीशन अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए हर वक्त तैयार होगा। मेरी लीडरशिप के नीचे ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान हाई कमीशन आप लोगों के मसाइल से गाफिल हो। मैं खुद पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के पास खुद हर जगह जाता हूँ, और हमारे भट्ट साहब जब भी जहाँ भी बुलाते हैं मैं इनकी आवाज़ पर लब्बैक कहने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग मुत्तहिद रहें, आपस में एक दूसरे का साथ दें। पाकिस्तान हाई कमीशन हमेशा आपके साथ होगा। आपके जो भी मसले हों आप हमें डायरेक्ट भी बता सकते हैं, नहीं तो भट्ट साहब के थ्रू भी हम तक पहुंचा सकते हैं।
میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آپ کے چاہے وہ ویزے کے مسئلے ہوں، چاہے آپ کے ورک پرمٹ کا مسئلہ ہو. ابھی جو آپ کو یاد ہے کہ 67 پاکستانیز کو انہوں نے واپس کیا ہے، تو اسی وقت میں نے یہاں کے ہوم منسٹر سے میٹنگ مانگی ہے، اور میں نے اپنی گورنمنٹ سے بھی کہا ہے کہ ساؤتھ افریقن ہائی کمشنر کو فورن آفس میں طلب کر کے اور ان سے احتجاج کریں کہ یہ کہ ویزے کی تحقیقات جو ہے نا ویزا ایشو کرنے سے پہلے ہوتی ہیں، یہ اس کے بعد نہیں ہوتی ہیں کہ جب بندہ وہاں پہ پہنچ جائے تو اس کے بعد آپ کہیں کہ جی ہم نے تحقیق کی ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں اور پوری دنیا میں یہی دیکھا ہے. تو اگر تحقیقات آپ نے کرنی تھی تو پہلے کر کے اور ویزا دیتے ہی نہیں. اگر ویزا آپ نے صحیح دیا ہے یا تو ویزا جعلی ہو تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر صحیح ویزا آپ نے ایشو کیا ہے تو اس کے بعد آئی تھنک کہ اس طرح اگر تھا کچھ ہو بھی تو آفیشیل چینلز پہ ہمیں بتائیں، بجائے اس کے کہ اس کو جو ہے نا میڈیا میں اس طرح سے وہ کی جائے. تو میں نے ہوم منسٹر صاحب سے بھی میٹنگ مانگی ہے، اور ہم اس کے بارے میں ایک پالیسی وضع کریں گے انشاءاللہ. میری آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ تمام پاکستانیوں کو کہیں کہ لیگل طریقے سے آئیں یہاں پر اور لیگل طریقہ اختیار کریں، اور پاکستان کا نام خراب نہ کریں کسی طرح کے بھی غلط کاموں میں انوالو ہو کر. پاکستان کے بارے میں آپ فکر مند رہتے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے. مشکل وقت ہر قوم پہ آتے ہیں اور قومیں مشکل وقتوں سے نکل جاتی ہیں. ہم بھی اس سے انشاءاللہ بہت جلد نکلیں گے، اور پاکستان انشاءاللہ تابندہ اور سرخ رو ہوگا، اور انشاءاللہ دنیا کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہوگا. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ.